یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها إلى 700 ضعف۔ قال اللہ عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ، اللہ پاک پروردگار اپنی بارگاہ عزت و جلال میں ہمارے رمضان کے روزے بھی قبول و منظور فرمائے، رات کا قیام اور تراویح اور اللہ کے گھر اور مسجدوں کو آباد کرنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگ کون ہیں؟ اور ہر ایک عقل مند شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن کامیاب ہونے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالوں مجھے کامیابی اور کامرانی ہو، تو دنیا سے کہیں بڑھ کر ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کریں۔ یہ دنیا کی زندگی آج ہے اور کل نہیں ہوگی، یہ دنیا کی زندگی آنن فانن گزر جانے والی ہے۔ کبھی وہ وقت تھا، یو پی ایس کا بٹن آن کرو، کبھی وہ وقت تھا کہ ہم اپنے بچپنے میں تھے اور چھوٹی عمر کے اندر تھے، اور آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن میں آدمی کو ایسے معلوم ہوگا کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر چند لمحوں کے لیے رہا، الا عشیۃ او ضحاہا۔ دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی
کہ ہم تھوڑی سی دیر دنیا کے اندر رہے، بلکہ ایسا محسوس ہوگا کہ یا تو ہم دن کا پہلا حصہ دنیا کے اندر رہے اور دنیا ہم نے پوری کر لی، یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کے پچھلے پیر تک ہم نے دنیا گزاری، جبکہ اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو ہزار ہزار سال کی عمریں عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کو ہزار ہزار سال کی عمریں عطا فرمائی ہیں، اور اس دنیا میں جہاں آج ہم زندہ ہیں، جہاں آج ہم زندہ ہیں، ٹوٹل یہ دنیا کی آدمی کی عمر اور زندگی 70 سال ہے، یا کہیں کسی کو زندگی مل جائے تو وہ 100 سال ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون، کہ لوگ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاکت سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ الناس کلہم ہالکون، سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور تباہ ہونے والے ہیں، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ اور فرمایا کہ والناس کلہم والعالمون کلہم ہالکون، کہ جو علماء ہیں وہ بھی سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، الا المخلصون، سوائے اس کے کہ جو مخلص لوگ ہیں، اور جو اخلاص والے لوگ ہیں وہ بھی نہایت خطرے کے اوپر ہیں۔ یعنی شیطان ان لوگوں کو بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر بہکا سکتا ہے، تو دنیا ساری کی ساری ہلاک ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ اس خسارے اور نقصان کی زندگی سے بچنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کا اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا علم حاصل کر لیا، جنہیں علماء کرام کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان علماء میں بھی وہ لوگ خسارے اور نقصان سے بچنے والے ہیں کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہیں۔ تو جو لوگ علم ہے اور عمل نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کے پاس علم ہے مگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی خسارے اور نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اور پھر اعمال کرنے والوں میں بھی وہ لوگ ہلاک ہونے سے بچنے والے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوگا، الا المخلصون، جو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے والے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اعمال کرتے ہیں مگر اخلاص ان میں نہیں ہوتا، اعمال ہے مگر للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے اعمال کرنے والے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور مخلص بندہ بھی شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے کہ اخلاص والے آدمی کو، مخلص آدمی کو بھی شیطان کبھی بھی اور کہیں پر بھی بہکا سکتا ہے، اسے دھوکے اور فریب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ یہ بھی نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی روزہ رکھے گا، عاقل اور بالغ ہے اور اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو ہی وہ جنت میں جائے گا، اور اگر روزہ چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث 1151 نمبر پر روزے کی، رمضان کے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔
اور کس قدر مقام اور رتبہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، آدمی کے اعمال کو، عمل کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ پروردگار نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بعض دفعہ ایک نیکی الی 700 ضعف، ایک نیکی کو جو ہے وہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ 700 گنا کر دی جاتی ہے۔ نیکی وہ ایک کرے گا، روزہ وہ ایک رکھے گا اور اسے 700 گنا نیکی پر اور روزے پر اجر و ثواب ہوگا۔ اور پھر رمضان کا روزہ اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے ہی روزہ رکھتا ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود ہی اپنے بندے کو دوں گا۔ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اور پھر میری وجہ سے وہ اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کھانے اور اپنے پینے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں رمضان کے روزے کا اس قدر عظیم مقام ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سنن نسائی کتاب الصیام کے اندر حدیث نمبر 2220 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1893، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو امامہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے ساتھ مجھے اللہ کی جناب سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھا کرو اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ آدمی اللہ کے لیے بھوکا بھی رہتا ہے اور اللہ ہی کے لیے آدمی پیاسا بھی رہتا ہے۔ تو روزہ اور پھر رمضان کا روزہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن بنایا ہے، اور رمضان میں روزے کی فضیلت تو ہے ہی ہے، رمضان میں قرآن پڑھنے کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ رمضان کے اندر بیت اللہ میں عمرہ کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 1782 نمبر کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصاری خاتون سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آ جائے تو فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان میں بیت اللہ کا عمرہ کرنا اتنا ثواب ہے کہ جیسے آدمی کو بیت اللہ کا حج کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان اتنی برکتوں والا ہے، رمضان اتنی رحمتوں والا ہے، اور رمضان کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اس مبارک مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فضیلت عطا فرما دی کہ بندہ رمضان میں بیت اللہ کا عمرہ کر لے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اسے بیت اللہ کے حج کرنے برابر ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی کی نیکیاں عام حالات میں بھی
کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس طرح بھی ہے کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور ایک نیکی کے کرنے پر اللہ وحدہ لا شریک آدمی کو 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آدمی جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھنا اس قدر ثواب کا عمل ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آدمی کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ سے روزے کا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ بلکہ روزہ وہ چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی 2231 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 1639 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ وہ ڈھال ہے کہ جیسے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی میدان جنگ میں ڈھال کا استعمال کرتا ہے۔ پرانے زمانوں میں جنگ تلواروں اور نیزوں اور بھالوں کے ساتھ لڑی جاتی تو آدمی دشمن کی تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوہے کی ڈھال کا، لوہے کے توے کا استعمال کرتا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ میں بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور روزے کے حوالے سے یہاں صحیح بخاری میں 1904 نمبر کی روایت اور صحیح مسلم میں 1151 نمبر کی روایت کے اندر فرمایا، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ روزہ رکھنے والا شخص اللہ نے اس کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی تو افطاری کے وقت ہے کہ جب سارے دن کا بھوکا اور پیاسا روزے دار افطاری کرنے بیٹھتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ خوشی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب کل قیامت کے دن بندہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ ہاں جی، جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کل قیامت کے دن ہر آدمی سے اکیلے ملاقات کرے گا اور ہر ایک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض پرس کرے گا، سوال کرے گا اور پوچھے گا، اور روزے دار کو اللہ اس کے روزے کا اجر وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ تو جب پروردگار روزے کا اجر عطا فرمائے گا وہ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ وہ خوشی محسوس کرے گا کہ جو اس کو اس کی اپنی حیاتی میں زندگی کے اندر اس طرح کی خوشی کبھی بھی حاصل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار میرے لیے ہی روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کے روزے کا خود ہی اسے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ روزے میں صرف کھانے اور پینے کی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے، بلکہ روزے میں ہر چیز کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اس لیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1904 اور مسلم میں 1151 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، جب بندہ روزے کی حالت میں ہو تو بیہودہ بات نہ کرے۔ بندہ جب روزے کی حالت میں ہو تو ناشائستہ بیہودہ گفتگو نہ کرے، چاہے وہ گالی دینا ہو، غیبت کرنا ہو، چغلی کرنا ہو،
روزے دار روزے کی حالت میں ایسا کوئی عمل نہ کرے، اور فرمایا کہ روزے دار لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز کرے۔ کیا معلوم ہوا کہ صرف کھانے اور پینے کا روزہ نہیں تھا، زبان کا بھی روزہ ہے، آدمی کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، اور آدمی کی نگاہوں کا بھی روزہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک مہینے کی تربیت آدمی نے حاصل کرنی ہے، اور جب آدمی پوری تربیت لے گا تو صحیح معنوں میں رمضان گزارنے والا وہ سال کے باقی 11 مہینے بھی نہایت شرافت اور دیانت داری اور امانت اور صداقت سے گزارنے والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں بیہودہ گفتگو نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ فَإِن سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اور آدمی اس کو گالم گلوچ کرتا ہے یا اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو گالی کا جواب گالی میں دینے کی بجائے اور اس سے لڑنے کی بجائے روزے دار کہے فَلْيَقُلْ إِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار آدمی ہوں، یعنی میں روزے میں ہوں، اور روزے میں نہ میں لڑائی کر سکتا ہوں، نہ گالم گلوچ کر سکتا ہوں، نہ تمہاری اس بدتمیزی میں جواب دے سکتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ الناس کلہم ہالکون، سب کے سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ علماء کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا ہلاک ہونے والی ہے، اور فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون، علماء بھی سب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی بربادی سے دوچار ہو جائیں گے، الا العاملون، سوائے عمل کرنے والوں کے، یعنی وہ علماء بربادی سے بچیں گے، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اور فرمایا کہ عمل کرنے والوں میں وہ لوگ بربادی سے محفوظ ہوں گے، المخلصون، جو اخلاص سے عمل کرنے والے ہوں گے، اور مخلص بندہ بھی شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہے کہ وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسند امام احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیا اور پھر وہ روزے میں ہی مر گیا، جب کوئی روزے دار مومن اور موحد بندہ روزے کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، فرمایا کہ آدمی نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے اور روزے میں ہی اس کی موت ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پروردگار مکمل آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنے، رات میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول کو